کسی عالم نے بڑھیا سے پوچھا، اے بڑھیا تو سارا دن چرخہ کاٹتی رہتی ہے، کیا تو نے کبھی خدا کی حقیقت کو بھی جانا ہے، کبھی خدا کو پایا ہے؟ تو وہ بڑھیا اس عالم سے کہتی ہے کہ میں نے چرخہ کاٹتے ہوئے جو ہے خدا کی پہچان کی ہے۔ تو اس پر وہ عالم کہتا ہے کہ تو پھر اس کی کوئی دلیل پیش کرو۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ جب میں چرخہ کاٹتی ہوں تو یہ میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، جیسی میں چرخہ کاٹنا روکتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں سے ہی خدا کی حقیقت پائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اسی کے حکم سے ہی جو ہے چاند، ستارے، سورج یوں ایک مقررہ وقت اور مقررہ ٹائم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کبھی ان میں رد و بدل نہیں آیا، کبھی اس میں جو ہے وہ کوئی ترتیب چینج نہیں ہوئی۔ سورج جو ہے وہ صبح کے وقت ہی نکلتا ہے، شام کو ہی غروب ہوتا ہے، رات کا ٹائم مقرر ہے، دن کا ٹائم جو ہے وہ مقرر ہے، موسم اپنے وقت پہ آتے ہیں۔ یہ پہچان ساری جو ہے میں نے اپنے چرخہ کاٹنے سے ہی کی ہے، کیوں میری مرضی کے بغیر میرا چرخہ نہیں چلتا۔ تو اس کائنات کا اتنا بڑا نظام چلانے والی تو کوئی ذات موجود ہے، اور وہی ذات باری تعالیٰ ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اس پر اگلا سوال جو ہے وہ عالم اس بڑھیا سے کرتا ہے، اے بڑھیا مجھے تو بتا، اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہی خدا ہے یا اور بھی ہیں؟ اس پر وہ بڑھیا کہتی ہے، اے خدا کے بندے، اس سارے نظام کو دو خدا یا اس سے زیادہ خدا کیسے چلا سکتے ہیں؟ خدا ایک ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ جیسے میں اس چرخہ کو چلاتی ہوں تو یہ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی اور مخالف آ جاتا، جب میری مخالف بیٹھی ہوتی یا میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، یا تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی، ہم دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں چلاتی، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہوتا اگر وہ میری مخالف سمت میں ہوتی، یہ چلتا ہی نہ، ادھر سے میں زور لگاتی ادھر سے وہ زور لگاتی، چرخہ چلتا نہ، بلکہ اس میں کوئی خرابی پڑ سکتی ہے، وہ ٹوٹ سکتا تھا مزاحمت کی وجہ سے۔ اسی طرح اس کائنات میں ایک خدا کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام کبھی بھی نہ چلتا، کیوں اللہ تعالیٰ کی قادر ذات مطلق نے ٹائم ہر چیز کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، کبھی سورج مغرب سے نہیں نکلا۔ اگر ایک خدا کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو کبھی سورج مشرق سے نکلتا، کبھی مغرب سے نکلتا، کبھی کسی اور سمت سے نکلتا۔ اسی طرح دن اور رات اپنے ٹائم پہ آتے ہیں، کبھی ایسا ہی نہیں ہوا کہ 2 دن جو ہے وہ دن رہے پھر کئی راتیں رات ہی رہے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا، کیوں اس نظام کو چلانے والی ایک ذات موجود ہے جس نے ہر چیز کے اوقات مقرر کیے ہیں، اور ان کے اوقات کے مطابق ہی ہے جی کائنات چل رہی ہے۔ 2 خداؤں کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ کائنات کا نظام اس طرح سمودلی چل سکے۔ تو یہ حقیقت بھی میں نے اپنے چرخے کاٹنے سے پائی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس ذات کے نظام کو ایک تسلسل کے ساتھ چلا رہی ہے۔ جیسے میں اپنے چرخے کو تسلسل کے ساتھ چلاتی ہوں، میرے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اگر درمیان میں کوئی اور ہوتی تو میرے چرخے کاٹنے میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی اور مجھے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلی ذات ہے جس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اسی لیے تو مسلمان کو اس سے گواہی لی گئی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اس طرح وہ عالم جو ہے وہ اس بڑھیا سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے بڑھیا تو نے واقعی ہی خدا کی حقیقت کو پایا ہے۔ میں نے اتنا کتابوں سے پڑھ کے خدا کو نہیں پایا، اتنا جو ہے میرا یقین کامل اور پختہ نہ ہو سکا،
بے شک میں دین پہ چلتا ہوں، دین پہ عمل کرتا ہوں، لیکن تیرا ایمان جو ہے انتہائی پختہ اور کامل ہے، اور تو پورے یقین کے ساتھ اپنا چرخہ بھی کاٹتی ہے، اور ساتھ یہ بھی یقین رکھتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ واحد ہے، وہی اس نظام قدرت کو چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ نظام کائنات کو چلا رہے۔ وہی حیات و موت دیتا ہے، وہی ہوائیں چلاتا ہے، وہی روشنی دیتا ہے، وہی دن اور رات لے کے آتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے، لہٰذا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔